8 جولائی 1187 اقرا پر قبضہ مکمل ہو چکا تھا۔ رات جب سلطان صلاح الدین ایوبی خانے سے فارغ ہوا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ایک نہایت اہم قیدی اس کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ کون ہے وہ؟ ہرمن، سلطان کو بتایا گیا، صلیبیوں کا علی بن سفیان۔ یہ علی بن سفیان کی طرح صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا اور کردار کشی کا ماہر، جو صلیبی اور یہودی مسلمان علاقوں میں جاسوسی کردار کے لیے بھیجی جاتی تھیں ان لڑکیوں کی ٹریننگ دینے والا ماہر ہرمن تھا۔ وہ اپنی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اقرا میں رہتا تھا اور پکڑا گیا۔ وہ شہر سے نکل رہا تھا، لیکن ایوبی کا ایک جاسوس اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے ہرمن کو اس کے بحروب میں بھی پہچان لیا۔ وہ لڑکیوں کو کسان عورتوں جیسا لباس پہنا کر ساتھ لے جا رہا تھا۔ جاسوس نے ایک کماندار کو بتایا۔ کماندار نے 2-3 سپاہیوں کے ساتھ ہرمن اور اس کے زنانہ قافلے کو گھیر لیا۔ ہرمن لڑکیوں کے علاوہ اپنے ساتھ سونا بھی لے جا رہا تھا۔ اس نے لڑکیاں کماندار اور اس کے سپاہیوں کے سامنے کھڑی کر دی اور سونا ان کے آگے رکھ دیا اور بولا، جسے جو لڑکی پسند ہے لے لے اور یہ سونا بھی آپس میں بانٹ لو۔ مجھے تمام لڑکیاں پسند ہیں، کماندار نے کہا، اور میں سارا سونا بھی لے لوں گا، پر تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ وہ ان سب کو ساتھ لے آیا اور ان سب کو سونے سمیت سلطان ایوبی کے ذاتی عملے کے حوالے کر دیا۔ ہرمن سلطان ایوبی کے لیے اہم اور قیمتی قیدی تھا۔ اسے سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کر دیا گیا۔ تم میری زبان جانتے ہو ہرمن، سلطان ایوبی نے ہرمن سے کہا، اس لیے میری زبان میں بات کرو۔ میں تمہارے فن اور تمہاری دانشمندی کا اعتراف کرتا ہوں۔ تمہاری قدر جتنی میں کر سکتا ہوں اتنی تمہارے حکمران نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے باتیں کیے بغیر میرے قتل کا حکم دے دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، ہرمن نے کہا۔ اگر مجھے اقرا کی فوج کے جرنیلوں اور کمانڈروں کی طرح قتل ہونا اور میری لاش کو مچھلیوں کی خوراک بننا ہے تو باتیں کرنے سے کیا حاصل؟ تم قتل نہیں ہوگے ہرمن، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں جسے قتل کرایا کرتا ہوں اس کی صرف صورت دیکھا کرتا ہوں، اس سے کبھی بات نہیں کی۔ سلطان نے دربان کو بلایا اور اسے کہا، ہرمن کو شربت پیش کرے۔ ہرمن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ عرب کے اس رواج سے واقف تھا کہ عربی میزبان دشمن کو پانی یا شربت پیش کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دل سے دشمنی نکال دی ہے اور اس نے جاں بخشی کر دی ہے۔ دربان نے شربت پیش کیا جو ہرمن نے پی لیا۔ آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کون کون سے علاقے میں ہماری کتنی فوج ہے؟ ہرمن نے یہ کہا۔ اور آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کے لڑنے کی اہلیت کیسی ہے؟ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، یہ تم مجھ سے پوچھو کہ تمہارے کس علاقے میں کتنی فوج ہے۔ میرے جاسوس تمہارے سینے کے اندر بیٹھے ہیں اور مجھے اب اس کی پرواہ نہیں کہ کہاں کتنی فوج ہے۔ حطین میں تمہاری فوج تھوڑی نہیں تھی، تھوڑی فوج میری تھی اور اب اور تھوڑی رہ گئی۔ عرض مقدس سے اب مجھے کوئی فوج نہیں نکال سکتی۔ تم یہ خبر سنو گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مر گیا ہے، پسپا نہیں ہوا۔ اگر آپ کے تمام کماندار اس کماندار کے کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ ہرمن نے یہ کہا۔ میں نے اسے جو لڑکیاں پیش کی تھیں انہوں نے آپ کے پتھروں جیسے سالاروں اور قلعہ داروں کو موم کیا اور صلیب کے سانچے میں ڈالا ہے، اور سونا ایسی چیز ہے جس کی چمک آنکھوں کو نہیں عقل کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں سونے کو شیطان کی پیداوار کہا کرتا ہوں۔ آپ کے کماندار نے سونے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں سے واقف ہے۔ لذت اور ذہنی عیاشی ایمان کو کھا جاتی ہے۔ میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا ہے۔ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے ہاں جتنے غدار پیدا کیے ہیں ان نے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی تھیں۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ میری فوج کے کردار کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ اگر آپ کی فوج کا کردار ویسا ہی ہوتا جیسا میں بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو آج آپ کی فوج یہاں نہ ہوتی، ہرمن نے کہا۔ اگر آپ بدکردار حکمرانوں، امیروں، وزیروں اور سالاروں کو ختم نہ کر چکے ہوتے تو آپ کو کبھی کہ ہماری قید میں ڈال چکے ہوتے۔
میں آپ کی تعریف کروں گا، آپ نے دل میں حکومت کی خواہش نہیں رکھی۔ ارمان سلطان ایوبی نے کہا، میں نے تمہاری جان بخشی کی ہے، تمہیں اپنا دوست کہا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میں اپنی فوج کے کردار کو کس طرح مضبوط اور بلند رکھ سکتا ہوں، اور میرے مرنے کے بعد یہ کردار کس طرح مضبوط رہ سکتا ہے۔ محترم سلطان، ہرمن نے کہا، میں آپ کو جاسوسی اور سراغ رسانی کا استاد سمجھتا ہوں، آپ صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، آپ کا جاسوسی کا نظام نہایت کارگر ہے۔ علی بن سفیان، حسن بن عبداللہ اور بلبیس جیسے جاسوسی کے ماہرین کی موجودگی میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے، مگر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے، ہم نے آپ کے ہاں جو بیج بو دیا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا ہے۔ خانہ جنگی کس نے کرائی تھی؟ ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے، میرے جانشین اس نشے کو مزید تیز کرتے رہیں گے۔ محترم سلطان، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں ہے، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل اور دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری یہ لڑکیاں ہماری دولت اور ہماری تہذیب کی کشش، جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں، اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالیں گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا۔ ہرمن کہہ رہا تھا، ہم نے فارس، افغانستان یا ہندوستان پر جا کر قبضہ کیوں نہیں جمایا؟ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ میں؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اسی خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے، اور ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گئے، ہم نے اس کے منڈیر پر صلیب رکھ دی، اور وہاں کے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ غلط ہے، ان کے رسول کبھی یہاں آئے اور یہاں کو معراج کو گئے۔ ارمان سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہارے نظریے اور عزائم کی تعریف کرتا ہوں۔ اپنے مذہب کے ساتھ ہر کسی کو اسی طرح وفادار ہونا چاہیے جیسے تم ہو۔ زندہ وہی قوم رہتی ہے جو اپنے مذہب اور اپنی معاشرتی اقدار کی پاسبانی کرے، اور ان کے گرد ایسا حصار کھینچے کہ کوئی باطل نظریہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں جانتا ہوں یہودی ہمارے ہاں نظریاتی تقریب کاری کر رہے ہیں، اور وہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں بیت المقدس جا رہا ہوں، اور اسی غرض سے جا رہا ہوں جس غرض سے تم یہاں آئے ہو۔ یہ ہمارے عقیدوں کا مرکز ہے۔ میرے رسول اللہ کو اللہ نے یہاں سے معراج کی سعادت بخشی تھی، میں اسے صلیب کے قبضے سے چھڑاؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ہرمن نے کہا، پھر آپ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، مسجد اقصیٰ پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشین گوئی کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے۔ فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ اب ان میں سے کوئی نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ سلطان ایوبی کا ذہن فارغ نہیں تھا، اس نے ہرمن سے مسکرا کر ہاتھ ملایا اور کہا، میں تمہاری باتیں بہت قیمتی ہیں، میں تمہیں دمشق بھیج رہا ہوں، وہاں تمہیں معزز قیدیوں میں رکھا جائے گا، اور یہ جو لڑکیاں میرے ساتھ ہیں۔ سلطان ایوبی گہری سوچ میں کھو گیا، کچھ دیر بعد بولا، میں عورتوں کو جنگی قیدی نہیں بنایا کرتا، انہیں قتل کر کے سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ محترم سلطان، یہ بہت ہی خوبصورت لڑکی ہیں، ہرمن نے کہا، آپ انہیں ایک نظر دیکھیں، آپ انہیں قتل نہیں کریں گے، قید میں بھی نہیں ڈالیں گے۔ آپ کے مذہب میں لونڈی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے، لونڈیوں کو حرم میں رکھا جاتا ہے، میرے مذہب نے ایسی عیاشی کی اجازت کبھی نہیں دی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں اپنے گھر میں یا کسی بھی مسلمان کے گھر میں سانپ نہیں پال سکتا، مگر ان کا کوئی قصور نہیں۔ ہرمن نے کہا،
انہیں اس کام کے لیے بچپن سے تیار کیا گیا تھا، اس لیے میں ان کو قتل کا حکم نہیں دے رہا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں انہیں چلے جانے کی اجازت دے رہا ہوں۔ میں تمہاری سوچ کی تعریف کرتا ہوں کہ تم یہ شیریں زہر میری قوم میں پھیلانا چاہتے ہو، لیکن میں بھی تمہاری طرح سوچ سکتا ہوں۔ انہیں کہہ دو کہ اقرا سے نکل جائیں، اور ان میں کوئی بھی یہاں یا کہیں جہاں کہیں بھی نظر آ گئی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ داستان جو قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، اور اسے آگے لفظ بلفظ ہمارے تک جو پہنچایا تھا وہ التمش نے پہنچایا تھا۔ اور یہ جو صلیبیوں کا عقیدہ تھا وہ آج قائم اور دائم ہے، اور وہ اس چیز کو مانتے ہیں، لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہرمن نے کہا تھا وہ حرف و حرف سچ ثابت ہوا۔ ہم نے فلسطین کھویا، ہم نے فلسطین کا نام و نشان تک مٹوا دیا، اور اس میں سارا کام کرنے والے مسلمان ہی تھے۔ اللہ عز و جل ہم مسلمانوں کو اپنی قوم کی بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اس سے آپ لوگوں کی ایک چھوٹے سے کام سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کوئی اور نئی داستان سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔